ویسے تو اللہ تعالیٰ کا بنایا گیا ہر انسانی خوبصورت ہے، لیکن انسانی پوائنٹ آف ویو سے بعض لوگ اتنے حسین ہوتے ہیں کہ جب انہیں کوئی دیکھتا ہے تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بے مثال حسن عطا کیا تھا۔ یہاں تک کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ اسی طرح تاریخ میں ایک ایسی خوبصورت عورت گزری ہے جس کے خوبصورتی کے چرچے آج بھی دنیا میں مشہور ہیں، یہاں تک کہ اس پر کئی فلمز، ڈرامے اور افسانے لکھے گئے۔ تاریخ اس عورت کو کلیوپیٹرا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ کلیوپیٹرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 69 سال قبل مصر میں پیدا ہوئی اور یہ فرعونوں کی آخری ملکہ تھی، اور اسی ملکہ کے ساتھ ہی فرعونوں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ دراصل کلیوپیٹرا ابھی بچے ہی تھے کہ اس کے والد پٹالمی XII اولرس کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین، قدیم مصر کے لوگ اپنے ناموں کے ساتھ ساتھ نمبرنگ کا بھی استعمال کرتے تھے۔ کلیوپیٹرا کے والد کے انتقال کے بعد یہ اپنے بھائیوں کے ہاتھوں کا کھلونا بنی رہی۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ قدیم مصری اپنے عجیب و غریب روایات کی وجہ سے مشہور تھے۔ اسی طرح ان دنوں مصر میں بھائی بہن کی شادی کا رواج عام تھا۔ کلیوپیٹرا کا باپ مرتے وقت یہ وصیت کر گیا تھا کہ اس کی شادی اس کے چھوٹے بھائی کے ساتھ کر دی جائے۔ اس کے انتقال کے بعد سب سے پہلے اس کی شادی اس کے بڑے بھائی سے کی گئی، لیکن اس کو انتقال ہو گیا تو اس کی شادی اس کے چھوٹے بھائی سے کر دی گئی، لیکن اس کے بھائی نے تخت پر بیٹھتے ہی اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دی۔ اس کے بھائی نے اس دور کے امیروں وزیروں کو اپنے ساتھ ملا کر بہن کو تخت تاج سے محروم کر دیا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد کلیوپیٹرا مصر چھوڑ جانے پر مجبور ہو گئی۔ ایجپٹ یعنی مصر کے نکال جانے کے بعد وہ اپنے چند وفادار ہمراہیوں کے ساتھ سیریا یعنی شام پہنچی۔ یہاں پہنچ کر اس کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ ان دنوں شام میں جولیس سیزر حکمران تھا۔ اس نے شام پہنچ کر سب سے پہلے اس کو ایک پیغام بھیجا۔ دوسری طرف جولیس کے کانوں تک اس کے حسن کی شہرت پہنچ چکی تھی۔ وہ اپنے ساتھ لشکر لے کر چل پڑا۔ اس نے پہلے ہی سے کلیوپیٹرا کے حسن کے بارے میں بہت کچھ سن کر رکھا تھا، اب اس کی صورت دیکھنے کا دیوانہ تھا۔ کلیوپیٹرا نے اپنے حسن کے جادو سے جولیس سیزر کو اپنا دیوانہ بنا لیا اور وہ اس کی خاطر جان قربان کرنے کو تیار ہو گیا۔ ناظرین، اس دور میں کلیوپیٹرا کے عاشقوں میں 20 شہزادے، سینکڑوں جنرل اور سردار شامل تھے۔ اس کی خوبصورتی کا یہ عالم تھا کہ لوگ آپس میں کٹ کٹ کر مر جاتے، مگر جس وقت انہیں جولیس سیزر کی کامیابی کا حال معلوم ہوا تو سب کے ساتھ متحد ہو کر اس کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہو گئے۔ اس کے بعد کئی ماہ تک جنگ و جدل کا ہنگامہ گرم رہا اور مقتولین کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی۔ ناظرین، کلیوپیٹرا کو اس قتل خون سے بے حد مسرت ہوتی تھی، یہاں تک کہ بعض لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اپنے عاشقوں کے خون سے غسل کیا کرتی تھی۔ اس کے اسی خواہش کی وجہ سے جولیس سیزر بھی بے حد ظالم بن چکا تھا۔ وہ کلیوپیٹرا کے عاشقوں کو گرفتار کر کے لاتا۔ کلیوپیٹرا انہیں طرح طرح کی اذیتیں دے کر مرواتی اور ان کی تکلیفیں سن کر کہکے لگاتی۔ جولیس سیزر بیچارہ جنگ و جدل میں مصروف رہتا اور دوسری طرف کلیوپیٹرا اس کے محل میں عیش کرتی۔ اس کے حسن و جمال کی وجہ سے جولیس سیزر اس کی ہر حرکت کو نظر انداز کر دیتا، یہاں تک کہ اس نے جولیس سیزر کی کئی بیوی کو ڈبا کر مروایا۔ اس کے بعد آخر جنگ ختم ہوئی اور جولیس سیزر کامیاب ہوا، مگر لوگ کلیوپیٹرا کے حرکات سے بہت ناراض تھے۔ آخر کار کلیوپیٹرا نے جولیس سیزر کی مدد سے اپنے بھائی کو بری طرح پھنسا دیا، اور اس کا بھائی یہ بھی جانتا تھا کہ اگر بہن کے مطالبات منظور نہ کیے تو جولیس سیزر ایجپٹ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ اس کے بعد اس کا بھائی سے مصر لے گیا، جہاں ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ دوسری طرف جولیس سیزر واپس تو آ گیا، لیکن اس کے دل کو قرار نہ تھا۔ ادھر کلیوپیٹرا بھی اس کے بغیر نہ رہ سکتی تھی۔ دوسری طرف اس کا بھائی جو اس کے ساتھ شادی کر کے اسے مصر لے کے گیا تھا۔ مصر جانے کے کچھ عرصہ کے بعد کلیوپیٹرا شہر کے بہانے روم جا پہنچی، اور دوسری طرف اس نے اپنے بھائی یعنی شوہر کو زہر دے کر مار ڈالا اور روم پہنچ کر جولیس سیزر کے ساتھ گلچھڑے اڑانے لگی۔ لیکن جولیس سیزر کی یہ عیش و عشرت آخر کار رنگ لائی۔ اس کے بعد لوگوں میں بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی اور آخر کار جولیس سیزر باغیوں سے لڑتا ہوا مارا گیا۔ جولیس کی موت کے صدمے سے کلیوپیٹرا کے ہوش و خواص جانے لگے۔ وہ بہت عرصہ تک پاگلوں کی طرح گلی کوچوں میں پھرتی، لیکن جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ وقت کے ساتھ سارے زخم بھر جاتے ہیں، اور آخر کار جب اس میں عشق کا بھوت اترا تو اس نے اپنے وطن یعنی مصر جانے کا فیصلہ کیا اور دوبارہ مصر واپس لوٹ آئی۔ ناظرین، دوسری طرف روم میں خانہ جنگی اور بغاوت کا سرگنا جولیس سیزر کا مشہور جنرل اینٹونی تھا۔ وہ بھی کلیوپیٹرا کو دل دے بیٹھا تھا۔ جولیس کی موت سے میدان صاف ہو گیا تو اس نے کلیوپیٹرا کو شادی کا پیغام بھیجا۔ اس کے بعد کلیوپیٹرا بحری جہاز پر سوار ہو کر اپنے عاشق کی ملاقات کو آئی۔ ناظرین، اینٹونی اس کے محبت میں دیوانہ ہو رہا تھا۔ وہ روم کو خیر آباد کہہ کر مصر آ گیا۔ اس کے بعد ان دونوں کی محبت کے چرچے اس قدر بڑھتے گئے کہ لوگوں نے گویا ان کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ ایک ہی دم میں ان کے حسین اور خوشگوار زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہوا۔ اس کے بعد اینٹونی کا کلیوپیٹرا سے دل بھر چکا تھا۔ وہ کسی اور حسینہ کی تلاش میں تھا۔ اس کی نئی محبوبہ نہایت حسین اور خوبصورت تھی۔ اینٹونی کلیوپیٹرا کو چھوڑ کر اپنی نئی محبوبہ کے ساتھ اسیر ہو گیا، لیکن دوسری طرف کلیوپیٹرا اب بھی اپنے دل کے تمام گہرائیوں سے اسے چاہتی تھی۔ آخر کار اس کی سچی محبت نے اثر دکھایا اور اینٹونی بھی اسی کا ہو گیا، لیکن اب اینٹونی کے دل میں سلطنت کی ہوس پیدا ہو گئی۔ وہ فوج لے کر روم میں چڑھ دوڑا۔
क्लियोपेट्रा ने इसकी हर तरह इमदाद की मगर कामयाबी न हुई और इसे शिकस्त खाकर वापस लौटना पड़ा। इसकी शिकस्त के बाद अब क्लियोपेट्रा नदामत से कट गई। इसकी मोहब्बत भी इसे एक शिकस्त खोरदा भगोड़े से मुलाकात करने पर माइल न कर सकी। इसके बाद क्लियोपेट्रा ने एंटोनी से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। इस इनकार का एंटोनी को इस कदर सदमा हुआ कि वो दूसरे दिन ही इस दुनिया से चल बसा। और दूसरी तरफ इधर क्लियोपेट्रा ने शिकस्ता दिल होकर अपने आप को सांप से डसवा लिया और इस तरह ये दुनिया की हसीन और खूबसूरत औरत का अंजाम हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत सी चीजें जानने को मिली होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।